رحیم السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر اور آج ہم پڑھیں گے باب ششم آداب زندگی کا سبق نمبر 2 جھوٹ سے اجتناب، صفحہ نمبر 77۔ ایک دن احمد اپنے گھر کے سامنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر کرکٹ کھیل رہا تھا۔ ایک لڑکے نے زور سے شاٹ لگائی، گیند سامنے والے گھر کی کھڑکی سے ٹکرائی اور کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ بچے یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، سچ بولا جائے یا کوئی بہانہ بنایا جائے۔ اسد بولا، اگر گھر والوں نے پوچھا تو کہیں گے کہ ہمیں شیشہ ٹوٹنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ علی کہنے لگا، آؤ ہم جلدی سے بھاگ جاتے ہیں۔ احمد بولا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر کسی نے پوچھا تو جو کچھ ہوا ہے سچ بتا دیں گے۔ اسد، اب ہمیں مار کھانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گھر کا مالک باہر آ گیا اور بہت غصے میں تھا۔ اس نے بچوں سے پوچھا، کیا شیشہ تمہاری گیند لگنے سے ٹوٹا ہے؟ احمد بولا، جی انکل، یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ احمد کی بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، جاؤ بچوں، میں نے تم کو معاف کر دیا کیونکہ تم نے سچ بولا ہے۔ اگر تم جھوٹ بولتے تو میں تم کو معاف نہ کرتا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ احمد نے گھر آ کر یہ بات اپنی امی جان کو بتائی۔ امی نے احمد کو سچ بولنے پر شاباش دی اور ہر حال میں سچ بولنے کی نصیحت کی اور بتایا کہ سچ بولنا پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ۔ ترجمہ، تم جھوٹ بولنے سے بچو، بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر۔ ترجمہ، تم پر سچ بولنا لازم ہے، بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ امی جان، بیٹا، جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے۔ جھوٹے آدمی پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، سب لوگ اسے دھوکے باز سمجھتے ہیں۔ احمد کہنے لگا، امی جان، میں ہمیشہ سچ بولوں گا انشاءاللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سبق ہم نے پڑھا جھوٹ سے اجتناب کے بارے میں، اور کہ ایک بچہ احمد جو تھا وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا کہ اس میں سے ایک بچے نے شاٹ لگائی اور سامنے والا جو گھر تھا اس کی کھڑکی کا جو شیشہ تھا وہ ٹوٹ گیا گیند لگنے سے۔ جب بچوں نے یہ صورتحال دیکھی تو سوچنے لگے کہ سچ بولا جائے یا جھوٹ بولا جائے۔ تو اس میں سے ایک بچے نے کہا کہ اگر گھر والوں نے پوچھا تو ہم کہیں گے کہ ہمیں شیشہ ٹوٹنے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے بچے نے کہا کہ چلیں بھاگ جاتے ہیں، لیکن احمد نے بولا کہ نہیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور نہ ہی بھاگیں گے، جو کچھ جیسا ہوا ہے سچ بتائیں گے۔ کہ اسی دوران گھر سے وہ ایک شخص نکل آیا اور اس نے پوچھا کہ بچوں سے پوچھا کہ کیا یہ شیشہ تمہاری گیند لگنے کی وجہ سے ٹوٹی ہے؟ تو احمد نے بولا کہ ہاں، یہ ہم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اب سے معافی چاہتے ہیں، اور کہا کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے ہم۔ تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس شخص نے بولا کہ جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا کیونکہ تم لوگوں نے سچ بولا۔ اگر تم لوگ جھوٹ بولتے تو میں تم لوگوں کو معاف نہ کرتا، مطلب ان کو شاید کوئی سزا دیتا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ
ہمیشہ سچ بولنا۔ جب احمد گھر آ گیا تو اس نے اپنی امی جان کو بتایا اپنی پورے اس کہانی کے بارے میں، تو امی جان نے احمد کو شاباش دی اور یہ بھی ساتھ میں تلقین کی کہ ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنا۔ نبی اکرم صلی اللہ اور بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا ترجمہ ہے تم جھوٹ بولنے سے بچو، بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پھر فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے تم پر سچ بولنا لازم ہے، یعنی بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور سچ بولنا جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جھوٹ بولنا جو ہے بہت ہی بری عادت ہے۔ جھوٹے آدمی کا کوئی اعتبار، کوئی بھروسہ ہی نہیں کرتا، سب لوگ اسے دھوکے باز سمجھتے ہیں۔ اور اسی وقت احمد نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ صدق اور سچائی جو ہے وہ انبیاء کرام کی خاص صفت ہے۔ سچائی جو ہے آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ ان 3 دفعہ ہلاکت کا لفظ استعمال کیا ہے یا بولا ہے۔ جو شخص دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ ایک جگہ روایت ہے کہ قیامت کے دن جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک اس پر آگ واجب نہ کر دیا جائے۔ ان احادیث اور ان روایات کے مطابق ان سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، ہر کوئی اس کو دھوکے باز سمجھتا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ہر کوئی اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور جھوٹ جو ہے وہ بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ ایک جھوٹ کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پر پڑتا ہے، تو اس لیے ہمارے دین نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کی ہے۔